چائنا، رشیا اور پاکستان ایک ایسا اتحاد جس نے امریکہ کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کل چائنا کے دورے پر ہیں، اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، وزیر اعظم شہباز شریف چائنا کے دورے پر ہیں، کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک اہم ملاقات ہونے بھی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے سینیریو کو سمجھا کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہر 20-22-25 سال کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر لکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح سے ایک ورلڈ آرڈر لکھا جاتا تھا کولڈ وار کے دنوں میں، اس کے ٹھیک 25 سال کے بعد رشیا انویڈ کرتا ہے افغانستان میں، امریکہ ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر لکھنا شروع ہوا۔ تو یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ تو اب ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے، اور خوش قسمتی سے پاکستان اس نئے لکھے جانے والے نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ بالکل یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے، جو کہ امریکن ورلڈ آرڈر تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اس ورلڈ آرڈر کا صفحہ جو ہے نا وہ پھاڑ دیا گیا۔ جی ہاں، بالکل، وہ پھٹنا شروع ہو گیا، اور اب اس کی جگہ پہ نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چین لکھنا جا رہا ہے، اور چین اس میں پاکستان اس کا پارٹنر ہے۔ نہ صرف چین پارٹنر ہے بلکہ رشیا بھی پارٹنر ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پاکستان جو ہے وہ سپر پاور کلب کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی۔ اب جو بھی ورلڈ آرڈر نیا آنے والا ہے، اس کے اندر جو ہے پاکستان اس کا حصہ ہوگا۔ فیصلے دنیا کے جو ہیں وہ پاکستان اس میں شامل ہوا کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ پاکستان کو آپ نگیٹ کریں۔ اب چاہے امریکہ کیوبا کی طرف بھی جا رہا ہوگا تو پاکستان کی نظر میں ہوگا، یعنی دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ یہ اللہ پاک نے پاکستان پر یہ وقت لے کے آیا ہے کہ آج آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ چائنا میں موجود ہیں۔ چائنا میں تجارتی اور عسکری دونوں قسم کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈول ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور وہ آنے والے وقت کی تحریر جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہا جائے گا۔ اور اس نیو ورلڈ آرڈر کو جو لیڈ کرے گا وہ چائنا ہے، اس کے ساتھ پاکستان ہے، اور پھر رشیا ہے۔ اسی لیے رشیا نے گوادر پورٹ، جو کہ پاکستان میں ہے اور چین نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اس میں تجارت کی اجازت لی ہے کہ مجھے تجارت کرنے کی یہاں سے اجازت دی جائے۔ آپ نے وہ خبریں بھی دیکھی ہوں گی کہ دنیا کا آئل پاکستان میں ذخیرہ کیا جائے گا۔ ہاں جی، بالکل۔ اب دیکھیں نا، یہ سیف ہیون بنتا جا رہا ہے۔ وہی سیف ہیون جو کسی زمانے میں دبئی تھا، کسی زمانے میں کوئی اور جگہ بھی ہوگی، لوگ بہت ہانگ کانگ کو بھی سیف ہیون سمجھا کرتے تھے۔ اب وہ سیف ہیون جو ہے وہ یہ بنتا جا رہا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک جو کہ امیر ممالک ہیں، ان کے تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں وہ پاکستان میں اگر سٹور ہوں گے تو وہ اس کی حفاظت کے لیے دل و جان سے کام کریں گے۔ دیکھیں، آپ کو آسانیاں اللہ پاک کیسے فراہم کرتا ہے کہ آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں باطل کے خلاف تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں دینا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ تیل یہاں پر جو موجود ہوگا تو اسٹریٹجیکلی جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس کو استعمال کریں گے۔ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس تیل کے ذخائر جو ہے 30-40 دن کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا رہتا ہے وہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اب دنیا کی نظریں یہ ہیں کہ بھائی، کیا آپ نے ہرمز سے آگے کا کوئی ملک ہے جس کو آپ نے ہرمز کے طور پہ استعمال کیا؟ یعنی ایک ایسا تجارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں ٹن پٹرول جو ہے، آئل جو ہے وہ رکھا جائے، اور یہاں سے پھر آپ بحر ہند، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے دنیا جو ہے مختلف ممالک میں ترسیل ہوتی رہے گی، رکے گا نہیں۔ جب بھی آپ نے ہرمز کا معاملہ آئے گا تب یہ جو ہے تیل جو ہے یہ لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے ہوگا، اور یہ ایک بڑا آئل بینک بننے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چین کی نظر میں ہیں۔ چین نے، کیونکہ وہ ممالک جو ترقی کرتے ہیں ان کی نظر میں آنے والے 20 سال 25 سال 100 سال ہوتے ہیں، تبھی وہ ترقی کرتے ہیں۔ عامر بھی 50 60 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو گوادر اسی 50-100 سال کی پلاننگ میں موجود تھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب ابھی گوادر جو ہے پورٹ شروع بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت مجھے کسی دوست نے یہ کہا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ کا جو گوادر کا علاقہ ہے، یہاں پر اگر آپ ایک صرف بندرگاہ بنا لیں اور وہاں پر آپ ٹول لینا شروع کریں تو چائنا کی ساری تجارت یورپ کے لیے اور باقی ممالک کے لیے وہ اس پورٹ سے ہو کے گزرے گی، اور جب گزرے گی تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے آتے جاتے سے ٹیکس لینا ہے، ٹول ٹیکس لیتے رہیں، اور آپ کی معیشت ویسے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ نیو ورلڈ آرڈر کی تحریر کب شروع ہوئی؟ یعنی میں آج سے آپ کو وے بیک کوئی 18-19 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو تب سے یہ معاملہ شروع تھا۔ اب یہ آ کے کمپلیٹ ہوا۔ آج جو چین میں موجود ہے ہمارے وزیر اعظم، اور جس طرح کے معاہدات جو کہ دفاعی نوعیت کے بھی ہیں، میں نے آپ کو کہا معاشی نوعیت کے بھی ہیں، یہ دونوں اصل میں پاکستان کا دفاع ہے۔ پاکستان
نیو ورلڈ آرڈر کے لیڈنگ سٹارز میں سے ایک سٹار ہے۔ اب نیو ورلڈ آرڈر جو ہے کسی ایک ملک کا نہیں ہے، جس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یونی پاور ورلڈ رہا ہے، کبھی رشیا کا طوطی بولتا تھا کبھی امریکہ، اور اس کے بعد امریکہ کا طوطی بولنا شروع ہوا، بولے گا بھی اب ایک طوطی چین اور پاکستان اور رشیا کا ہی، لیکن یہ اب 3 ملکوں کا ایک کنسورشیم، یا آپ سمجھیں اس کو کہ آنے والے وقت میں، جس کا میں اکثر ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ بڑی جنگیں بھی ہونی ہیں، اس میں ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، جو کہ معاشی طور پر بھی ہوگا، عسکری طور پر بھی ہوگا۔ تو امریکہ کے آپ سارے جو ہیں چھٹی سمجھے، کیونکہ اب امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا۔ اور میں نے آپ کو یاد ہے جب ایران وار شروع نہیں ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ بالکل آپ کے یہی الفاظ تھے اور وہ نظر آ رہا ہے۔ اور آج امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ امریکہ کا میڈیا، پینٹاگون، اس کا نائب صدر جے ڈی وینس پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس میزائلز نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب یہ بس صورتحال ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ وہ اس طرح کی سپر پاور نہیں رہا جو اپنے احکامات لاگو کر سکے۔ ایک ملک ایران جو ہے اس کے قابو میں نہیں رہا تو دنیا کو قابو میں رکھنا جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس کو چین جگہ جگہ مارے گا، کبھی آپ کو کیوبا میں مارتا ہوا نظر آئے گا، کبھی تائیوان میں مارتا ہوا نظر آئے گا، کبھی یورپ کے اندر مارتا ہوگا۔ یہ اگلی منڈی جو ہے یہ یورپ ہے جہاں پہ امریکہ کو مار پڑنے والی ہے۔ اور معاشی طور پہ مار رہا ہے بھائی، معاشی طور دیکھیں امریکہ وہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ تو خیر میری وہ تھیوری ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں کہ زیلنسکی جو ہے یہودی ہے اور وہ یورپ کو گھیر رہا ہے رشیا کے خلاف۔ دیکھیں رشیا یہودیوں کا جو بھی پلان ہوگا اس کے اگینسٹ جو ملک جائیں گے، آپ یاد رکھیے گا وہ چین، پاکستان اور رشیا ہوں گے۔ ابھی بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کا گیم پلان کو اگر کوئی ٹکرے گا تو یہ 3 ملکوں کا اتحاد ہے۔ اس 3 ملکی اتحاد نے ہی نیا ورلڈ آرڈر لکھنا ہے۔ تو اس میں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دعا کریں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھتی رہے، پاکستان میں مہنگائی بھی کم ہونے جا رہی ہے۔ یہ خوشخبری بھی ہے لوگوں کے لیے کہ یہاں پر مہنگائی، یہاں پر آئل پرائسز بھی کم ہوں گی، باقی چیزیں بھی کم ہوں گی۔ دیکھیں جب آپ کے پاس دولت چل کر آ رہی ہوتی ہے نا تو اس کو ٹرانسفر ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ حالانکہ اگر عوام سے ٹیکس لیے جاتے ہیں تو وہ تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن جب اس کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے ٹو پبلک وہ ذرا سلو پروسیس ہے۔ یہ گھبرانے کی ہوتی ہے لوگوں کو ضرورت، لیکن آنے والا سال جو کہ 2027 ہے آپ پاکستان کو معاشی جائنٹ بنتے دیکھیں گے۔ آپ کی گوادر پورٹ اب پوری طرح سے ایکٹیو ہو گئی، جو ہم نے 1 سال میں نہیں کیا، 1 مہینے میں ہم نے بالکل ایسے ہی بہت سارے کنٹینرز آئے ہیں یہاں پر گوادر پورٹ پہ آئے ہیں، وہاں سے وہ ٹرانزٹ ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں۔ اسی طرح آئل آ رہا ہے۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں چین اور پاکستان جو ہیں وہ مل کر جو ہے اس کو ایک معاشی ہب بنانے جا رہے ہیں پاکستان کو۔ رشیا ایک طاقت کے طور پر اس کے ساتھ شامل ہوگا کیونکہ چین جنگوں میں انوالو نہیں ہوتا، رشیا لگا رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اتحاد ہے، شاید کسی زمانے میں اس میں شمالی کوریا بھی شامل ہو جائے، نو بڈی نوز، لیکن یہ اتحاد جو ہے یہ آنے والا ورلڈ آرڈر لکھ رہا ہے، اور آنے والے ورلڈ آرڈر میں پاکستان آپ کو لیڈنگ فرام دا فرنٹ نظر آئے گا، پاکستان کا فلیگ نظر آئے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید یہ دیوالیہ پن میں چلی جائے گی، پاکستان کی پراسپیرٹی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کے لوگوں کی دولت میں آنے والے سال میں جتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے، یورپ کے لوگ بھی شاید تمنا کریں گے کہ وہ پاکستان میں آئیں۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے وزیر اعظم کے اس دورہ چائنا کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔